فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ وقت کے نبی فرما رہے ہیں چنانچہ میں نے کہا امت کو کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے استغفار کرنے والوں پر 5 انعام نازل فرمائے۔ دیکھیں کسی بھی علاقے کے اندر جب وقت پر بارشیں ہوتی ہیں اور اعتدال کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ملک وہ علاقہ لہلہا اٹھتا ہے، وہاں خوشیاں آتی ہیں، وہاں غلہ وقت پر پیدا ہوتا ہے اور بہتر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، پھل اور پھول کھلتے ہیں، میوے اگتے ہیں۔ بارش کا وقت پر آنا اور اعتدال کے ساتھ آنا یہ اس علاقے کی خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ان پر بارشیں نازل کی جائیں گی۔ نیز جس آدمی کے پاس وافر مقدار میں مال بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کے پاس اولاد بھی ہوں تو سبحان اللہ، کیا پوچھنا اس بندے کی خوشحالی کا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیر سارا مال ہے لیکن اولاد کا نام و نشان نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی دولت سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو دولت سے فائدہ اٹھانے کا مزہ تب ہے جبکہ اس کے استعمال کرنے والی اولاد بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بندہ استغفار کرتا ہے، ایک تو علاقے کے اندر اللہ بارش نازل فرماتے ہیں اور دوسرا نفع یہ کہ اللہ پاک مال دے کر مدد فرماتے ہیں، مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی آدمی کے پاس باغات کی شکل میں اگر مال ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور جس علاقے کے اندر نہریں ہوتی ہیں، آبپاشی کا نظام نہروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو بارش تو وقت پر آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن موسم بارش کے علاوہ بھی تو دوسرے ہوتے ہیں، سردی کا ہوتا ہے، گرمی کا ہوتا ہے۔ تو جس وقت بارش نہیں ہوتی اس وقت اگر کھیتی باڑی کو اور باغات کو اگر پانی کی ضرورت ہو تو پھر نہروں کا نظام ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آبپاشی کی جاتی ہے، اس سے پورا ملک جو ہے سدا بہار بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے استغفار کی برکتیں عطا فرمائی کہ جو بندہ استغفار کرے گا پھر ہم ان کو بارشوں سے ان کی مدد کریں گے، ہم اولاد دے کر ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے مالوں میں برکت دیں گے اور ہم ان کو باغات عطا فرمائیں گے اور ہم ان کو نہریں عطا فرمائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کسی صوبے میں، کسی کنٹری میں، کسی ملک میں اگر یہ چیزیں ہوں، خوشحال لوگ ہوں، آل اولاد ہو، وقت پر بارشیں نازل ہوتی ہوں اور ان کے باغات بھی ہوں اور ان کے ملکوں میں نہریں بھی ہوں، اس کے علاقے میں نہریں بھی ہوں، تو بتائیے پھر مال کے اعتبار سے کوئی آدمی ان کو مفلس اور غریب کہہ سکتا ہے؟ ان کو کوئی کنگال کہہ سکتا ہے؟ کوئی ان کو پھٹیچر کہہ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ سب نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوں تو وہ تو اس علاقے کے خوشحال آدمی کہلائیں گے۔ معلوم ہوا اگر دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے تو وہ انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور فساد نام ہے چیزوں کا حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا۔ ظاہر ہے بارش ایک نعمت ہے، لیکن بارش اگر زیادہ ہو جائے تو یہی جو نعمت ہے پھر زحمت بن جاتی ہے۔ وہی پانی جو انسان کی زندگی کے لیے بقا کا ذریعہ ہے وہی فنا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہی پانی جو انسان کی بقا کا ذریعہ ہے وہی فنا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں اور آندھی کی شکل ہو جاتی ہے تو وہ ہوا جو انسان جس کے بغیر ایک دم نہیں زندہ رہ سکتا، وہی ہوا جب اس میں تمرد آتا ہے، اس میں سرکشی آتی ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے تیز ہوتی ہے، وہی ہوا جو انسان کو جلاتی ہے اور اس کی حیات کا باعث بنتی ہے، وہی ہوا اس کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے اور اس کی چیزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو حد اعتدال سے چیزوں کا بڑھنا اس کو فساد کہتے ہیں۔ اور یہ فساد کا سبب کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ انسانوں کے اعمال، انسانوں کا ہاتھوں کا کمایا ہوا، یعنی انسانوں جو برائیاں کمائی ہوئی ہیں ان برائیوں کے کمائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فساد اور بگاڑ پیدا فرماتے ہیں
اور وہ کیوں پیدا فرماتے ہیں؟ وہ بھی ظلمن نہیں بلکہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ توبہ استغفار والے راستے پر آ کر اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے بنے۔